الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام، دعا فرماؤ جڑی آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نوں سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، 17 رمضان المبارک 1442 ہجری دا رمضان شریف دا تیسرا جمعۃ المبارک، اور آج دے دن نوں بڑیاں نسبتاں حاصل نے۔ 17 رمضان المبارک نوں حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہاں دا یوم وصال ہے۔ آج دے دن نوں انہاں نال بھی نسبت ہے، اگرچہ اسی اماں جان دا تذکرہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کر چکے۔ اج دی تاریخ دا ایک سلسلہ جڑتا ہے غزوہ مکہ نال، فتح مکہ۔ 17 رمضان المبارک نوں اج دے دن ہی مکہ شریف فتح ہویا۔ زندگی رہی کدی انشاءاللہ فتح مکہ تے بھی گفتگو ہوئے گی، لیکن وعدے دے مطابق، اشتہارات دے مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے جی غزوہ بدر، اسلام دا پہلا حق اور باطل دا مارکا، اسلام دی پہلی فتح باقاعدہ اور اسلام دی پہلی جنگ جنہوں غزوہ بدر کیا جاتا ہے۔ چند نہتے مسلمانہ نے بے سر و سامانی دے عالم دے اندر پوری دنیا دے کفار نوں یہ پیغام پہنچایا اج دے دن کہ اسلام نو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اسلام واقعاً اللہ تعالیٰ دا دین ہے، اسلام واقعتاً خدا دی حاکمیت دا نام ہے۔ افسوس والی گل یہ ہے کہ کافراں دیاں وڈیاں نے، یہودیاں عیسائیاں دیاں وڈیاں نے بزدلی دکھائی،
انہوں مسلمانوں کے مقابلے دے اندر شکست ہوئی. شام دا مارکا ہوئے، تبوک دا مارکا ہوئے، کوئی مارکا ہوئے، یہودیاں عیسائیاں نو ہمیشہ شکست ہوئی. یہ مار کھا گئے، کافر بت پرست یہ مار کھا گئے. انہوں نے اپنی شکست نو دبان واسطے، اپنی شکست نو لکان واسطے، اپنے بزرگاں دی بزدلی لکان واسطے پراپیگنڈا یہ کیتا کہ جناب اسی تے بڑے مظلوم ہاں، مسلمان تے بڑا تلوار نال ساڈے تے ظلم کرتے رہے ہیں. نتیجہ تن مسلمانوں نو دہشت گرد دے طور تے پوری دنیا دے اندر دیکھا جان لگ پیا. کوئی مسلمان جہاد نہ لوے، جہاد کی گل کر لوے، وہ جی یہ دہشت گرد ہے، یہ تو دہشت گردی پھیلا. اپنے وڈیاں دی بزدلی لکان واسطے، اپنے بزرگاں دی شکست نو دبان واسطے تے ساڈے دلیراں نو، ساڈے بہادراں نو دہشت گرد بنا کے پیش کیتا. اسی طرح ہو رہا ہے اکثریت دے اندر. ہاں بعض جگہ ایسے یعنی یہو جہے معاملات بھی ہے نے جتھے نظریاتی دہشت گردی، عملی دہشت گردی ہے، اسی اس گل کی بھی تائید کرنے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ نہیں جہد زبان تے لفظ جہاد آوے، جہی زبان تے مجاہدین اسلام دی تعریف آوے، تسی وہ پڑھ کے اس بندے نو آکھو جی یہ دہشت گرد ہے. اور آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں بھی ایسے ہی ہوا، دہشت گردی کا لیبل لگا کے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ اسلام دا نام لیندے ہیں، یہ جہاد دا نام لیندے ہیں، یہ مجاہد دا نام لیندے ہیں. پھر ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ اسلام نے ہمیشہ تلوار اس وقت اٹھائی جب دفاع کرنا منظور ہوا، یعنی جدوں بھی مسلمانہ تلوار چکی ہے دفاع واسطے چکی ہے. یہ ڈرامہ بھی رچایا گیا تاکہ لوکی چپ رہن، اندرہ چ بڑے رہن. مجھے ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک مسئلے کا، ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا عبادت اسلام صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ حجرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں اور کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، بس آپ مسلمان ہیں، باہر جو مرضی ہوندا رہے؟ صوفی اپنے حجرے دی چار دیواری وچ بہ کے مصلا وچھا کے اللہ اللہ کر رہے، باہر زنا ہوندا ہے تو ہوندا رہے، اے اسلام ہے؟ صوفی صاحب اپنی چار دیواری دے وچ مصلا وچھا کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، باہر چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے. صوفی صاحب چپ کر کے بیٹھے ہیں، جی مینوں کچھ کہن گے تو میں تلوار چکاں گا نا، مینوں کچھ کہن گے تو میں دفاعی طور پہ جناب لڑاں گا نا، مینوں کیڑی ضرورت ہے جنگ کرن دی، مینوں کیڑی ضرورت ہے کسی نوں روکن دی؟ کیا یہ اسلام ہے؟ بولو. تو پھر ایویں ڈرامہ رچا دیتا جی اسلام صرف دفاعی طور پر تلوار اٹھاتا ہے. نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو لوگوں پر نافذ کرنے کا نام اسلام ہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ کی حاکمیت لوکاں تے مسلط کرنے واسطے آئے سن. خود قرآن اعلان کرتا ہے سورہ فتح دے آخر تے، فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی اپنے محبوب نو ہدایت دے کے اس واسطے بھیجیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ دا محبوب اسلام نو سارے دیناں اتے غالب کر دے، سارے دیناں اتے مسلط کر دے، اسلام دا پرچم لہرائے، اللہ دی توحید دا پرچم لہرائے. ہاں کسے دے دل وچ آ سکدا لو جی اے کڑی گل ہوئی تلوار دے زور تے، اے کڑی گل ہوئی جناب جنگ کر کے اللہ دا حکم مسلط کرنا ہے، تے اے اللہ دا حکم ہے. تلوار اٹھانا، تلوار چلانا، تلوار دے نال اللہ دی حاکمی. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے میں اونی دیر تک لڑدا رہاں جنی دیر تک روئے زمین تے لا الہ الا اللہ دا پرچم نہیں کڈیا جاندا. خود سرکار مدینہ فرماندے رہے. ایک کتوں دا فلسفہ آ گیا جی کہ صرف دفاعی طور پر تلوار اٹھائی جائے گی. نہیں، خدا کی حاکمیت کو لوگوں پر نافذ کرنے کا نام یہ دین اسلام ہے، یہ اسلام دی تعلیمات نے. نہیں تو یہ تو پھر گل سچی ہے نا بھی صوفی حجرے چ بیٹھا رہے، جنی دیر تک صوفی نو کوئی تنگ نہیں کرے گا، صوفی کسی کو کچھ آکھے گا نہیں. یہ نام اسلام نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماندا ہے تسی بہترین امت ہو جڑی لوکاں واسطے جنہاں نو کڈیا گیا، نکالیا گیا. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ یہ قوم، یہ امت اس لیے بہترین امت ہے، یہ نیکی دا حکم دیندے نے تے پیڑے کماں تو روک دینے، پیڑے کماں تو روک دینے. جدوں پیڑے کماں تو روکیا جائے نا تو پھر کی خیال ہے ہر واری دفاعی طور پہ نہیں روکیا جاتا، بعض دفعہ پیش قدمیاں بھی ہوندیاں نے. اس لیے آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ السلام دے غزوات کا مطالعہ کرو. بعض جنگاں ایسیاں ہیں نے جدے وچ اسلام نے دفاعی طور تے تلوار چکی ہے. غزوہ خندق مدینہ شریف تے حملہ کرن لگے سن کافر، سرکار نے دفاعی طور پہ جنگ لڑی ہے. لیکن غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جو دفاعی طور پہ نہیں لڑا گیا، پیش قدمی کے طور پہ لڑا گیا. یہ جنگ اسلام نے پیش قدمی کے طور پہ لڑی ہے، دفاع واسطے نہیں لڑی. انہوں دا قافلہ جا رہا سی، سرکار نے فرمایا انہوں دا قافلہ ڈکو. انہوں نے پیچھے مکے پیغام پہنچایا، وہ جی اسی مارے گئے، پھنس گئے. میں اختصار نال دا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اگے چل کے تفصیل عرض کراں گا.
انہوں نے اپنا قافلہ بچان واسطے نکلے تو ادھروں میدان سجیا، تو یہ پیش قدمی سی، دفاع نہیں سی۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ عجیب فلسفہ بھر دیا گیا ہمارے نوجوانوں میں، وہ جی اسلام صرف دفاعی طور پہ تلوار چکتا ہے۔ نہیں، خدا کی حاکمیت کو لوگوں پر نافذ کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام دے اندر کئی جنگاں ایسیاں نے جڑیاں صرف اور صرف پیش قدمی دے طور پہ اللہ دی توحید نو نافذ کرن واسطے وہ اگے۔ ہاں یہ مطلب یہ بھی نہیں بھی جتھے خدا دی حاکمیت پہلے ہی ہوئے بندہ اتھے ڈانگ چک لوے، یعنی پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام اتھے علیحدہ گل ہے، عملی طور پہ نافذ نہیں، لیکن مسلمان آزاد نے۔ ہوں اتنے کوئی دھماکے کرنے شروع کر دے بھی یہ تو مشرک نے، اتنے کوئی دھماکے کرنے شروع کر دے بھی یہ یہاں تو توحید کا نام و نشان نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جتھے اسلام نافذ نہیں اتھے اسلام نافذ کرنا چاہیے، جتھے نافذ ہے اپنے بندیاں نو مار کے تے آکھنا جی ساڈا شہید ہے تے جنت چ ٹر گیا، یہ نام ہی اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو فلسفہ جہاد صحیح معنی دے اندر سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جس جنگ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس آپ حصہ لیا ہوئے اس جنگ نو آندے نے غزوہ، اور جس جنگ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ حصہ نہ لیا ہوئے بلکہ مجاہدین نو تیار کر کے بھیجا ہوئے انہوں آندے نے سریہ، سین رے یہ ہے سریہ، اس کی جمع آتا ہے سرایا۔ غزوہ بدر تو پہلے سیرت النبی دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، 3 سریے ہوئے نے، 3 سرایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سریہ بھیجا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر، ملک شام وال جاندا سی قافلہ مکے والیاں دا، تجارتی قافلہ تے مالی طور تے مکے والیاں دی او قافلہ جان سی، مالی طور تے تجارتی طور تے کاروباری طور تے انہاں دی ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت سی اس قافلے دی۔ اچھا ایک قافلہ لنگ کے جاندا سی بدر دے کولوں تے مدینہ بدر تے مدینہ شریف دے وچکاروں ایک راہ نکلدا ہے، اس رستے تھانی جاندا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا مکے والیاں دیاں خرمستیاں ود گئیاں نے، مکے والے انہاں دیاں بدعمالیاں ودیاں جا رہی نے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام تے سرکار دے صحابہ نو مکہ چھڑنا پہ گیا، اس کے باوجود انہاں دا غرور نہیں ٹوٹ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ تے 30 مجاہدین نو جنہاں دا تعلق مہاجرین دے نال سی انہاں نو بھیجیا، فرمایا او جڑا قافلہ آندا ہے نا انہاں دا شام ول تجارتی، او جدوں واپس جائے گا نا تے تسی انہاں نو ڈرانا دھمکانا ہے، اودے تے حملہ کرنا ہے۔ ادھروں قافلہ آیا، ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ گئے، دوویں آمنے سامنے ہو گئے، بالکل قریب سی کہ جنگ ہوندی۔ ایک بندہ وچوں اٹھیا، انہیں اٹھ کے فیصلہ کیتا، انہیں آکھا چھوڑو جی لڑائی کی کرنی ہے، تسی رہن دیو، تسی اپنا کام کرو، تسی اپنے سالسی دا انہیں کردار ادا کیتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی سالسی نو قبول کیتا، واپس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہتر ہو گیا، کیونکہ قتل و غارت مقصد نہیں سی، انہاں نو ڈرانا دھمکانا مقصود سی، بہرحال حملہ کرنا مقصود نہیں سی، مسئلہ ایسی کہ انہوں نے ڈرانا دھمکانا ہے، وہ مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اگلی دفعہ ایک قافلہ پھر نکلیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے سرکار دے چچا زاد پائی حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہاں دی قیادت دے اندر تقریباً 80 مہاجرین نو بھیجیا کہ دوبارہ ذرا جاؤ، یہ دوبارہ گئے، پھر اسی طرح ڈرایا دھمکایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تیسری مرتبہ بھیجیا کچھ صحابہ نو نال، مہاجرین نو نال، کہ تسی ہن تیسری واری تسی جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ اچھے تیر انداز سن، آپ نے تقریباً 20 تیر ادھر مارے تے جنوں نشانہ بن بن کے مارتے سن، 20 تیراں وچوں ایک تیر بھی خطا نہیں ہویا۔ لو جناب کافراں تے تاک بیٹھ گئی۔ بعض روایتاں چاہتا ہے ایک ہور سریہ ایتھے ہویا جہدے وچ کافراں دا ایک نامی گرامی سردار عمر بن حدرمی ماریا گیا، کافراں نوں بھی بڑا غصہ سی، بڑا دکھ سی۔ بالآخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس اس معاملے دے اندر شرکت کرنے کا فیصلہ کیتا۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا صحابہ ایر کی میرا دل میں آپ تواڈے نال جاواں، ملک شام والوں قافلہ آ رہا ہے تے اس واری قافلے دا سپہ سالار ہے ابو سفیان، اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، تے اس واری میں آپ تواڈے نال رل کے تے اس قافلے دا راہ ڈکاں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کا اعلان کر دیتا کہ کوئی 30 بندے سن، کسی واری 40 سن، کسی واری 80 سن، لیکن جدو سرکار نے فرمایا نا میں نال جاواں گا، مہاجرین بھی تیار ہو گئے، انصار بھی تیار ہو گئے، تے تقریباً کچھ 350 400 دی تعداد ہو گئی، انی کی تعداد کے اندر لوگ تیار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو بھئی
ہن قافلہ ڈکنا ہو رہے، جنگ دے اندر باقاعدہ ایک قوم دے نال مقابلہ کرنا ہو رہے، ارادہ سی قافلہ ڈکاں گے۔ اچھا ادھر جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ادھر ابو سفیان نو لگ گیا پتہ، انہیں نا ایک بندہ ہے جہاں نام ہے زمزم بن عمر غفاری، یہ زمزم زواد دے نال ہے، زواد میم زمزم، انہوں بھیجیا کہ تو جا کے نا چھتی چھتی مکے والے نو دس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایر کی آپ آ رہے ہیں ساڈا قافلہ ڈکن واسطے، اگے ایک بندہ بھی مروا بیٹھے ہیں تے 2-3 باری ساڈے تے حملہ بھی ہویا ہے تے اے ساڈا راہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، تے تسی نا انج کرو کٹھے ہو اپنا قافلہ بچان واسطے، ورنہ لٹے پھٹے جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ ادھروں زمزم بن عمر غفاری او سفر شروع کیتا انہیں مکے دا۔ لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ ادھر زمزم غفاری نے مکے دا سفر شروع کیتا، ادھر مکہ المکرمہ دی سرزمین تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری پھپھو جان حضرت عاتقہ نے ایک خواب ویکھیا، خواب دے اندر کی ویندیاں نے ایک بندہ اونٹ سوار آیا ہے، آکے مکہ شریف دے ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کری جا رہا ہے، اوے غدارو تانوں 3 دنوں تو بعد قتل کر دیتا جائے گا، اوے غدارو 3 دنوں تو بعد تہاڈا کلا کما کر دیتا جائے گا۔ او سوار مکہ دے ٹیلے تو اتریا تے جبل ابو قبیس نامی پہاڑ تے کھلو کے ایہی اعلان کرن لگ پیا، اوے غدارو ان قریب تہاڈا بیڑا غرق کر دیتا جائے گا، اوے غدارو 3 دن تو بعد تانوں قتل کر دیتا جائے گا۔ ایہی اعلان کدی مکے دے ایس پاسے کھلو کے کردا ہے، کدی مکے دے ایس پاسے کھلو کے کردا ہے۔ حضرت عاتقہ فرماندیاں نے میں ویکھیا خواب دے اندر او جبل ابو قبیس تو تھلے آ رہے ہیں، او دا ٹھڈا لگا ایک پتھر بھی لڑکتا تھلے آیا ہے، تھلے آندیاں تک پتھر دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نے، پتھر دے ٹکڑیاں تو مکے دا کوئی گھر بھی محفوظ نہیں رہا، اس پتھر دا کلا کلا ٹکڑا ہم مکہ شریف دے ہر گھر دے اندر آیا ہے۔ فرماندیاں نے میں اگلے دن بڑی پریشان ہوئی، حضرت عباس نو بلا کے کہنے لگیاں بھائی جان میں ایک خواب ویکھیا ہے تے میں بڑی پریشان ہاں، مکے دا کوئی گھر پتھر دے ٹکڑے تو محفوظ نہیں رہا تے کوئی مصیبت ہونے والی ہے تے خواب تانوں میں تاں دس رہی ہوں تسی اگے نہ دسیا جے، پر گل جدوں ایک باری منہ نکل آندی ہے پھر اوپرائی ہو جاندی ہے۔ حضرت عباس دا دوست سی ولید، آپ نے انہوں یہ قسم دے کے نا بھی اگے نہ دسی، انہوں دس دیتی، انہیں گاں اپنے بیلی نو، وہ گھومدیاں گھماؤندیاں نا وہ پورے مکے والوں پتہ لگ گیا۔ ہن حضرت عباس بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، ابو جہل نے بلایا، حضرت عباس گئے، ابو جہل بولیا کہن لگا ہن تواڈے گھر دیاں عورتاں وی نبیہ بنن گیاں، ہن تواڈے گھر دیاں عورتاں وی پیشین گوئی کرن گیاں۔ فرمایا کی مطلب؟ ابو جہل بولیا کہن لگا پہلے محمد ہی نہیں سنمان، ہن او چلے گئے تے محمد دی پھپھی نے پیشین گوئیاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ حضرت عباس نے بڑے ضبط نال اپنے آپ نو روکیا، اٹھ کے واپس آ گئے۔ ابو جہل للکار کے بولے کہن لگا سی 3 دن دا انتظار کران گے، اگر 3 دنوں دے وچ تیری بہن عاتقہ دا خواب سچا ہو گیا تے ٹھیک، پھر جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، جے انہاں 3 دنوں وچ خواب سچا نہ ہویا اسی پھٹی لے کے لا دینی ہے۔ دنیا دے اندر سب تو جھوٹا کرانا محمد دا کرانا ہے، معاذ اللہ سی تواڈے کرانے دے بارے سب تو بڑے جھوٹے نے یہ لیبل لا دیاں گے، اسی جناب پھٹی لے کے لا دیاں گے۔ حضرت عباس چپ کر کے واپس آ گئے، واپس آئے نا تے گھر دیاں عورتوں کو پتہ لگا، گھر دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے نا بنو ہاشم دیاں بیبیاں حضرت عباس کو آئیاں، بھائی عباس تو ساری گلاں سنتا رہا اس بے ایمان دیاں، تو یہ منہ تے کیوں نہیں ماری یہ گلاں؟ حضرت عباس نے فرمایا اچھا یہ بڑی بک بک سن لی ہے، ہن یہ بکواس کرے گا تو ہن میں ضرور یہ بکواس بند کراں گا۔ لو جی دوسرا دن آیا، تیسرا، حضرت عباس کو پتہ لگا ابو جہل گلاں کرنوں باز نہیں آ رہے، حضرت عباس بڑے غصے چ نکلے، فرمایا آج میں انہوں جواب دے کے آواں گا۔ قریب سی کہ آپ ابو جہل نو پکڑ کے کوئی گل کر دے، حضرت عباس نے ویکھیا ابو جہل نا اے بیت اللہ دے پرلے پاسوں نسے ہی جا رہے ہیں، حضرت عباس نے سمجھا شاید مینوں ویکھ کے نس رہے ہیں، آپ بھی مگر ہوئے، جدوں مگر ہوئے نا تو ادھروں زمزم غفاری جڑا سی نا سنیا دین واسطے آ رہا قاصد، وہ آیا کھلوتا، انہیں اپنے اونٹ دا نک وڈیا، اپنے اونٹ دے کن وڈے، اونٹ دا کجاوا مردہ ماریا تاکہ لوگ ویکھ کے سمجھن
بڑی انوکھی گل ہے، کوئی بڑی بڑی گل ہو گئی ہے. سارے اودے آلے دوالے جمع ہو گئے. کہن لگا ہائے قافلہ، ہائے قافلہ، ہائے قافلہ. یہ دعائیاں دین لگ پیا، صداواں دین لگ پیا. کہن لگا مکے والے جی تسی اپنا قافلہ بچانا جے، جے تسی اپنا وقار اپنا مال بچانا جے، پھر محمد دے ساتھیاں نے فیصلہ کر لے ساڈے قافلے تے حملہ کرن گے، چلو نکلو جنگ واسطے. انہیں اعلان کرنا شروع کر دیتا. ادھر مکے والے نے تیاریاں کرنی شروع کر دیا. نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ میں بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے سن. اس خواب تو پہلے دی گل ہے، اس واقعے تو پہلے دی گل. حضرت سعد بن معاذ دا حلیف سی امیہ بن خلف. حلیف سمجھتے ہو نا، جڑا تیرا دشمن او میرا دشمن، جنہوں تو پناہ دیتی انہوں میں پناہ دیتی، اے حلیف ہوندے سن ایک دوجے دے. حضرت سعد بن معاذ طواف کر رہے سن. ابو جہل نے ویکھیا نہ ویکھیا، کہ تے یثرب دا رہن والا ہے، مدینہ شریف دا رہن والا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا ہاں. وہ بلا کے کہندا تسی اپنے آپ بڑے چودھری سمجھدے ہو ہیں، بڑا جناب تسی سمجھدے ہو ٹھیکیدار اپنے آپ دین دا، محمد نو پناہ دیتی ہے، محمد دے ساتھیوں نو پناہ دیتی ہے. جے تو امیہ بن خلف دا حلیف نہ ہوندا تے میں تینوں ایتھوں زندہ نہیں سی جان دینا. دھمکی لائی نا. تے حضرت سعد بھی کیڑا ماڑے سن. حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اچھا پھر تو انج کر کے ویکھ لے، وہ جڑا تہاڈا قافلہ جاندا نا شام وال نو لے کے ساڈے مدینے دے بھائیاں نے وہ نہ ڈکیا تے پھر آکھیا جی. وہ جدوں اینی گل کیتی نا ابو جہل ہو گیا چپ، یہ تے کم خراب ہے، نے تے دھمکی بڑی ڈاڈی لا دیتی. امیہ نے ایتھے سیڈ ماری ابو جہل دی. کہن لگا سعد منیا تو میرا حلیف ہے پر یہ ساڈا چوہری ہے، سردار ہے، یہ نال یہو جی گل نہ اچھی آواز نال گل نہ کر. حضرت سعد نے فرمایا بہ جا امیہ، ایڈا تو حلیف، تیرے بارے تے رسول اللہ نے کدوں دا دس دیتا ہے اینو ان قریب مسلمان ہی قتل کرنا ہے. وہ جدن زمزم غفاری آیا نا، یہ لکدا پھرے، یہ لکدا پھرے. تے بڈھی نو انہیں دس دیتا سی. انہیں آخیا انج انج کر کے سعد نے آخیا تے اللہ دی قسمیں سورج ادھر دی بجائے ادھروں چڑھ سکدا ہے، محمد دی گل غلط نہیں ہو سکدی. تے مینوں مسلمان مارن گے. تے میں سعد نو پوچھیا سی مینوں مکے چ مارن گے؟ تے سعد نے آخیا سی لا ادری، اے میں نہیں جاندا تینوں کتھے مارن گے، پر سرکار نے فرمایا تو مسلماناں دے ہتھوں قتل ہوئے گا. انہیں آخیا اس تو بعد میں مکیوں باہر ہی نہیں جانا، ایتھے مسلمان آنا کوئی نہیں، میں مکیوں باہر جانا کوئی نہیں، تے میں بچ جاواں گا. وہ جدن یہ قافلے دی تیاری ہو رہی سی نا، کافرہ جانا سی اپنا قافلہ بچان واسطے مشرکین نے، او دن ابو لہب بھی لک گیا. او دا ایک غلام، او دا ایک بندے نے نا او دے کولوں لیا سی قرضہ 4000 درہم یا 5000. انہیں آخیا میرے پیسے واپس کرو. انہیں آخیا بھائی میرے کو پیسے کوئی نہیں. انہیں آخیا پھر چل میری جگہ نہ جنگ تے تو جانا ہی، تے جے تو چلا گیا تے میں تینوں قرضہ معاف کیتا. وہ بیچارہ پھس گیا. اس آخیا بھائی تو میرے کو پیسے نہ لئی، میں ماڑا بندہ، روپیے میرے کو ہے کوئی نہیں، چل تیری تھان تے میں جانا. یہ بزدلی وکھا کے اتنے ہی رہ گیا مکے. ادھروں امیہ جڑا وہ ڈردا پھرے. ابو جہل لگ گیا پتہ. ابو جہل گیا کہنے لگا یار تو چنگا بھلا سردار ہے، چنگا بھلا جوان بندہ، تینوں کیڑی ضرورت ہے لکڑ دی؟ تو سردار ہے، جے تو نہ گیا تے قوم والے کی آکھن گے؟ خیر انہیں چکنیاں چوپڑیاں گلاں لاہ لو کے نا امیہ بن خلف نو منا لیا. وہ بڈھی نے بڑے ترلے کیتے، وہ پلیا لوکا تو مینوں کہندا رہا میں مکیوں باہر جانا کوئی نہیں، مسلماناں ایتھے آنا کوئی نہیں تے میں بچ جاواں گا. خیر بالآخر قافلے دی تیاری ہوئی. تقریباً 1000 بندہ. کنا جناب؟ 1000 بندہ. گل چ تلواراں پائیاں نے، اونٹ نال نے، روزانہ دے 10 اونٹ ذبح کر کے کھادے جا رہے ہیں. انے اونٹ نال نے، روزانہ دے 10 اونٹ صرف کھان واسطے نے. تے ادھر مسلمانوں دا کی حال ہے؟ اے جناب 4-5 تلواراں نے، 8 تلواراں نے، 2 گھوڑے نے، چند اونٹنیاں نے جنہاں تے سفر کیتا جا رہا ہے. تے یہ سفر بھی کیویں ہو رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 جانیاں دی ڈیوٹی لا دیتی. فرمایا تھوڑا جہا سفر ایک بندہ اونٹنی تے بیٹھ کے کر لوے، باقی پیدل چلتے رہن. پھر جدوں اوناں سفر طے ہو جائے پھر اتنے بہن والا بندہ تھلے آ جائے، پیدل چلن والیاں وچوں ایک اونٹ دی پشت تے سوار ہو جائے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قصے جیڑا اونٹ آیا سرکار دے نال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک غلام نے، ایک مولا مرتضیٰ نے، انہاں تیناں دے قصے ایک اونٹ آیا. سرکار مدینہ سواری تے سوار ہو کے سفر کر رہے ہیں. جدوں سفر دی میعاد مقرر سی وہ میعاد ختم ہو گئی، انہاں دا مقرر شدہ طے شدہ سفر ختم ہو گیا. سرکار مدینہ تھلے تشریف لے کے آئے. مولا مرتضیٰ دے دوسرے غلام نے عرض کی سونیا تسی بیٹھے رہو، اسی پیدل چل کے جانے ہاں، پر قربان جائیے مدینے دے تاجدار دے عدل و انصاف تو. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا
سفر نہیں جنہ میں پیدل سفر کر سکنا، تسی دوویں اتنا پیدل سفر نہیں کر سکتے۔ دوجا سرکار نے فرمایا اے ترتیب میں اس واسطے رکھی ہے تاکہ سانو ثواب لبدا رہے۔ تے کی خیال ہے تانوں ثواب دی ضرورت ہے، مینوں ثواب دی ضرورت نہیں۔ فرمایا تہاڈا کی خیال ہے، تانوں ضرورت ہے مینوں ضرورت نہیں؟ فرمایا میں بھی ثواب لینا چاہنا۔ سرکار نے اس طرح عدل اور انصاف نو قائم فرمایا۔ ادھر جناب تیاری ہو رہی ہے بہت زیادہ، روزانہ دے 10 اونٹ ذبح کیتے جا رہے ہیں۔ ادھر بے سر و سامانی دا عالم ہے۔ خود اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محبوب یاد کرو جدو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد کیتی بدر وچ، کدوں؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جدو تسی کمزور سی، جدوں تہاڈے کول سامان بھی کوئی نہیں سی، بے سر و سامانی دے عالم دے اندر۔ حفیظ جلندری صاحب آندے نے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں، بدلنے آئے تھے بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ روزہ رکھیا جناب سارے نویں روزے فرض ہوئے نے، روزہ رکھیا ہے، زبانہ خشک نے، اے دریدہ پوشاکاں نے، پرانے کپڑے نے، کئی جگہ تو پیوند لگے نے، تے پیدل چل چل کے پیراں وچ چھالے بھی پہ گئے نے۔ فرماندے نے عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے، اور نمازیں عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ ادھر جناب قافلہ جا رہے ہیں، ابو سفیان نے چکامی دیتی کہہ لو یا ایک سیاست نال رستہ بدلیا، رستہ بدلنے چ کامیاب ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی پتہ لگ گیا، ابو سفیان قافلہ بچان میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر ابو جہل نے بھی پتہ لگ گیا کہ قافلہ تے گیا بچ، کئی آکھیا کہ واپس چلیے۔ ایک بندہ ہے جہاں نام ہے اخنس، انہیں بھی قبیلہ بنی زہرہ دے کئی بندیاں نوں نال لیا تے واپس ٹر گیا۔ انہیں کہا اصل ساڈا مقصد سی قافلہ بچانا، قافلہ تے گیا بچ، ہن سانوں ضرورت ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں لدس وہ روز روز حملہ کریں گے تے پھر اسی کدھر جاواں گے؟ ساڈا تے جناب ساہ سکا کے رکھیا محمد تے محمد دے ساتھیاں، اسی ہر حال ایک جنگ کریں گے۔ ادھر سرکار مدینہ نوں پتہ لگ گیا بھی وہ جنگ واسطے آ رہے ہیں تو انہاں دا مقصد ہے ہر حال وچ جنگ کرنا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام اللہ دے حکم دے منتظر سن، اللہ نے بھی آرڈر دیتا، فرمایا سونیا کر تیاری۔ نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کرام علیہ رضوان نوں نال لے کے آئے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیاں دے نال مدینہ شریف دے کچھ منافق بھی آئے سن۔ جدوں جنگ دا سنیا اگے سی قافلہ لٹنا، قافلے تے حملہ کرنا سوکھی گل سی، ہن جدوں ویکھیا اگے تے کافر آ رہے نے، پوری طاقت پوری فوج لے کے آ رہے نے، کئی منافقاں نے مدینہ شریف دے منافقاں نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ساتھ چھڑ دیتا، واپس مدینہ شریف چلے گئے۔ جڑے باقی رہ گئے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا اسی کسے فوج نال جنگ لڑن دا ارادہ لے کے نہیں سی آئے، اگر اسی فوج نال جنگ دا ارادہ لے کے آندے اپنے نال ساز و سامان بھی لے کے آندے
اپنے نال قوتی اکثریت بھی لے کے آندے، اپنے نال عددی اکثریت بھی لے کے آندے، پر فرمایا صحابہ اسی جنگ کرن واسطے اس طرح تے نہیں سی آئے، پر ہن مکے والے جنگ کرن واسطے آ رہے نے، دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ چند صحابہ کھڑے ہوئے کہن لگے سونیا سانو جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیتا، حضور جنگ نہیں کرنی چاہیے، ساڑھے کول ساز و سامان کوئی نہیں، حالات بھی اس طرح دے نے تے اسی واپس چلے جائیے۔ واپس جان دا مطلب ہے وہ مکے والے ہو تہاڈی مہربانی اسی جنگ نہیں کرنی، آ ویکھو تسی واپس ٹر جاؤ اسی بھی واپس جانے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور تے نا ناگواری دے تاثرات آئے، سرکار نو یہ گل پسند نہیں آئی، حضور نے فرمایا اچھا چلو مشورہ کرنے، ہاں بھئی باقی کی کہندے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے عرض کی آقا جنگ کرنی چاہیے، حضرت عمر کھلوتے کہن لگے آقا جنگ کرنی چاہیے، حضرت مولا مرتضیٰ نے عرض کی تھی حضور جنگ تو بغیر چارہ کوئی نہیں، سرکار مدینہ کلے کلے مہاجر دی گل سنی جاندے نے، نال ہی انہاں نوں بٹھائی جاندے نے، انصار نوں پتہ لگ گیا گل ساڈے تے آ گئی ہے، کیونکہ مہاجرین دی تعداد سی 60 یا 70، باقی اکثریت سی مدینہ شریف دے صحابہ دی، انصار دی اکثریت سی، انصار نو پتہ لگ گیا سرکار ساڈے منہوں سننا چاہندے نے، واہ قربان جائیے تہاڈی جان نثاری تو۔ حضرت مقداد کھلو کے تقریر کیتی، عرض کردے نے سونیا مدینے دے تاجدارا جے تسی جنگ کرنا چاہندے ہو اسی ایک واری بھی اے نہیں آکھاں گے جویں یہودیاں آکھیا سی اے پیارے موسیٰ انت و ربک فقاتلا، جا کے تو لڑ یا تیرا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، اسی تے ایتھے بیٹھے ہاں۔ حضرت مقداد بولے کہنے لگے آقا اسی اج نہیں آکھاں گے بلکہ مدینے دے تاجدارا انگلی دا اشارہ کر دیا جانا تیرا کم ہے، تیرے اشارے تے گردنا کٹانا انصاراں دا کم ہے۔ اللہ یا رسول سونے اشارہ کر دے جاؤ، اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے اشاریاں تے گردنا کٹانا انصار دا کام ہے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، ہن مہاجرین وچوں ایک بندہ کھلوتا سی نہیں، باری باری کھلوندے رہے، حضرت ابو بکر کھلوتے، حضرت عمر کھلوتے، دیگر صحابہ کھلوتے، ادھر حضرت مقداد کھلوتے سن کلے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، پر حضور علیہ السلام دیاں نا نگاہاں اجے بھی منتظر سن، کوئی اور بھی تے اٹھے نا، کوئی اور بھی آکھے، مینوں پتہ لگ گیا حضرت مقداد اگرچہ سردار دی حیثیت رکھتے سن، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے سرکار مدینہ دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام دے گھور صحابی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہاں نے ابو جہل نو دھمکی لائی سی خبردار اسی بھی تہاڈا قافلہ ڈکلاں گے، حضرت سعد بن معاذ کھلو کے بڑا سونا خطاب کیتا، عرض کیتی یا رسول اللہ اگرچہ تہاڈا ساڈا معاہدہ ایک ہویا سی تسی مدینہ شریف آ جاؤ، جدوں کوئی بندہ مدینے والوں میلی اکھ کرے گا اسی تہاڈے نال رل کے اودی اکھ کٹ دیاں گے، سونیا معاہدہ تے ایتھے تک ہویا سی، پر سونیا تسی پریشان نہ ہو، تسی سانو جنگ واسطے لے کے جانا چاہندے ہو، اسی تہاڈے نال جنگ کرن واسطے جاواں گے، سونیا تہاڈے سچے کھلو کے لڑاں گے، سونیا تہاڈے کھبے کھلو کے لڑاں گے، نہ میری کتابت دے جملے نہیں، رب کائنات دی قسم ہے کتاباں دے اندر روایت بھی انجی موجود ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیتی سونیا سچے کھلو کے لڑاں گے، مدینے دے تاجدارا کھبے کھلو کے لڑاں گے، مدینے دے تاجدارا اگے کھلو کے لڑاں گے، پیچھے کھلو کے لڑاں گے، سونیا اسی معاہدہ تے صرف اے نہ کیتا سی کوئی مدینے والوں میلی اکھ کر کے نہ ویکھے، پر سونیا اسی سارے رل کے اعلان کر رہے ہیں جدے نال تسی جنگ کرو گے اسی بھی اودے نال جنگ کران گے، سونیا جدے نال تسی صلح کرو گے اسی بھی اودے نال صلح کران گے۔ حضرت سعد بولے کہنے لگے میں اپنی قوم دی نمائندگی کردیاں ہویاں واضح کرنا چاہنا اے مدینے دیا تاجدارا اسی تیرے سامنے اس طرح قربانیاں پیش کران گے کہ سانو لڑدیاں ویکھ کے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اکھاں نو ٹھنڈیاں کر دے گا۔ حضور تہاڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں، اسی اس طرح کافراں دا مقابلہ کران گے۔ حضور اسی وہ قوم ہاں سانو تلوار بھی بڑی چلانی ہوندی ہے،
سونے سانو ڈھال کو بھی کام لینا بہت چنگی طرح ہوتا ہے. حضور اسی کدی بھی کنڈ پھیر کے واپس نہیں نسے, پیچھا نہیں نسے. تسی سانو ایک باری آزما کے دیکھو. حضور جتھے تسی آکھو گے, حدیث شریف کے لفظ نے حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی سونیا جی آکھو گے نا سمندر دے اندر چھالا مار دو تے تواڈے کہن تے اسی سمندر چھالا مارن واسطے بھی تیار ہیں. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہ رضوان با زبان حال اعلان کر رہے ہیں تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی. جے رل کے پڑھو گے تو جامعہ مسجد حنفیہ دی فضا گونجے گی. میں بھی ذوق لینا چاہنا بزرگاں نو معافی ہے, سارے رل کے کہہ لو اپنے عقیدت دا بھی اپنے عقیدے دا بھی اظہار کر لو. تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا. وار دئیے تیرے اتوں جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا. تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تویوں ساڈا دین تے ایمان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے جان کملی والیا, تیرے اتوں وار دئیے. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں دا یہ جوش ولولہ ویکھیا. فرمایا تانوں بشارت ہوے اللہ نے اگے تے تانوں مال دینا سی نا قافلے دے ذریعے, ہن اللہ دا وعدہ آ گیا اللہ دوواں شیواں وچوں تانوں ایک شے ضرور عطا فرمائے گا, یا مال دے گا تے یا اللہ تانوں انہاں اُتے فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. سرکار دے صحابہ بھی پرجوش ہو گئے. اختصار نال عرض کر رہے ہیں, تفصیل دا موقع نہیں. ادھر کافر آ گئے سارے بدر دے میدان دے اندر, ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے جس جگہ تے پڑاؤ کیتا اس جگہ تے چھوٹے چھوٹے کھوہ سن جنہ دے اندر پانی بقدر ضرورت بھی نہیں سی. سرکار دے ایک صحابی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کی آقا اسی ایتھے کسی مقصد واسطے آئے ہیں, اللہ نے تواڈے تے وحی کیتی ہے بھی اس جگہ تے کھلونا ہے, جے تے وحی آئی ہے چپ کر جائیے. سرکار نے فرمایا نہیں ویسے ہی. عرض کی حضور پھر وہ جڑا کافراں دے لاگے کھوہ ہے نا اتھے پانی بھی ہے تے اسی اتھے جا کے نا قبضہ کرنے ہیں تے آلے دوالے والے جڑے اے کھوہ نے نا انہاں نوں پٹ دینے اسی تاکہ وہ ادھر تو آ کے فائدہ نہ چکن, انہاں نوں پانی ویسے بھی بقدر ضرورت بھی نہیں. سرکار مدینہ نے فرمایا اے مشورہ ٹھیک دیتا ہے. بعض روایتاں چاہتا ہے فوراً جبریل آ گئے, سونے اللہ فرماندا ہے جویں خباب کہندا ہے نا اونجی کر لو, اونجی کر لو. سرکار مدینہ نے ہن وہ کھوہ اتھے قبضہ کیتا, باقی کھوہ پٹ دیتے. اتھے بھی وہ جڑا کھوہ جتھے قبضہ کیتا سی نا وہ ذرا پانی وافر مقدار دے اندر سی. ادھر کافراں کول پانی مک گیا 900 تے پتہ نہیں کنے بندے 900 تو اتے بندے جناب, وہ پانی مک گیا. بالآخر انہوں نے سرکار دی بارگاہ چ رجوع کرنا پیا, آ جی سانوں تھوڑا جہا پانی لے لین دیو. ہن یہو جہا موقع ہوے تے دشمن نوں پانی لین دئیدا ہے, پانی لین دین دی اجازت کون دیندا ہے؟ وہی دے سکدا ہے جہدے سر تے اللہ نے رحمت للعالمین ہون دا تاج سجایا ہوئے. سرکار نے فرمایا صحابہ پیچھے ہو جاؤ, انہوں پانی بھر لین دو. فرمایا جنہ دل کردا جنہ انہاں بھر لو, او جاؤ موج کرو, جنہ دل کردا جے انہاں بھر لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے جلوہ گر سن وہ جگہ سی ذرا ریتلی جگہ تے کھلو کے ٹک کے تلوار چلانا ٹال چلانا یہ بڑا اوکھا کام ہوتا ہے. زمین کتوں اچھی کتوں نیویں کتوں زمین چ پیر جانا اچا, یہ بیلنس نہیں ہوتا.
وہ جتھے کھلوتے سن وہ زمین سی بڑی پکی. ہن شیطان نے نہ آ کے پایا وسوسہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے دلاں. شیطان آ کے کہن لگا ہوئے جے تسی سچے ہوندے تے تانوں جنگ کرن واسطے آ تھاں لبدی, ایہو جی بیکار تھاں لبدی, تسی جھوٹے ہو, تسی حق تے نہیں ہو معاذ اللہ. جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام علیہم رضوان دے دلاں شیطان نے پایا نا وسوسہ تے اللہ تعالیٰ نے سارے تے اونگ تاری کر دیتی. سامنے دشمن ہے, میدان جنگ ہے, ہر حالت جنگ ہوئے گی, صحابہ ستے نے. سبحان اللہ کہہ لو. یہ آتے ہیں اے دل مطمئن ہے نا جنہ کا, اے جنہ دے سینے وچ ایمان والا نور ہے. لو اونگ تاری ہو گئی. اللہ نے اس گل کا ذکر قرآن وچ کیتا ہے. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا, 9واں سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے, فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, فرمایا یاد کرو جدو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرفوں تانوں سکون دین واسطے تانوں سوا دیتا, تواڈے تے نیند تاری کر دیتی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے نیند تاری کی ہن اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بارش برسا دیتی. جدو بارش آئی وہ خوہ بھی بھر گئے, وہ پانی دی مقدار بھی وافر ہو گئی. فرمایا لیطہرکم بہ, اسا آسمان تو بارش تا نازل فرمائی تاکہ تانوں پاک تے صاف کر دیتا جائے, تاکہ تانوں پاکیزہ کر دیتا جائے. وَيُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیطَانِ, تے تواڈے تو شیطان والی پلیتی بھی دور کر دیتی جائے, تواڈے تو شیطان والی نجاست بھی دور کر دیتی جائے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, تواڈے دلاں نوں مضبوط کر دیتا جائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اقدام جمع قدم دی. وَيُثَبِّتَ مضبوط کر دیتا جائے, بِهِ بارش کے ذریعے, الاقدام تواڈے قدماں نوں. جناب جدو بارش پیندی ہے ریتلی زمین وچ پانی جذب ہو جاندہ ہے, وہ ہو جاندی ہے برابر, تے سخت زمین تے جدو پانی پیندہ ہے وہ جذب نہیں کر سکتی تے ہو جاندی ہے چیکنی. اللہ فرماندہ بارش تا نازل کیتی تواڈے والے زمین ٹھوس ہو جائے تے او نالی اے جناب چکنی مٹی ہو جائے, چکنی زمین ہو جائے, تاکہ وہ چکنی جدو ہوئے نا زمین پھر او دیتے پیر پھسلدہ ہے. تے جڑی زمین ہوئے نا ریتلی جدو بارش نال بج جاندی ہے نا پھر اتھے کھلونا سوکھا ہو جاندہ ہے. فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اچھا ایتھے اوہی حکم ہے جڑا حکم اللہ نے اہل بیت واسطے نازل کیتا سی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, اگے وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا, انجی اللہ نے ایتھے فرمایا لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عنکم رجز الشیطان. معلوم ہویا مصطفیٰ دے گھر والے بھی پاک تے ستھرے نے, مصطفیٰ دے در والے بھی پاک تے ستھرے نے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تو شیطان والی پلیتی دور کر دیتی, انہاں نوں بھی مطہر بنا دیتا. لیطہرکم بہ, قرآن دی نص آ گئی. ہن ادھر جس ویلے جنگ دا میدان لگ گیا, ادھر عتبہ میدان دے اندر آیا, عتبہ دا بھائی شیبہ میدان دے اندر آیا, عتبہ دا پتر ولید میدان دے اندر آیا. انہاں نے آ کے عرب دے دستور دے مطابق للکرا مار کے آکھیا اوے ہے کوئی جوان جڑا ساڈے مقابلے وچ آوے. ادھر نبی پاک علیہ السلام دے انصار صحابہ وچوں حضرت معاذ اگے آئے, حضرت معوذ اگے آئے, حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہم اگے آئے. عتبہ بولیا کہن لگا تسی کون ہو؟ انہاں اپنا تعارف کرایا اسی مدینہ شریف دے انصاری ہاں. وہ کافر بولیا کہن لگا نا نا اسی تے اپنی خاندان دے ٹکر والے خاندان دے لوکاں دے نال جنگ کران گے, اسی کساناں دے بچیاں نال جنگ کرن نہیں آئے. ساڈے مقابلے وچ ساڈے مقابلے دا خاندان لے آؤ. سرکار مدینہ نو للکرا مار کے کہن لگا اے محمد اگر کوئی ساڈے مقابلے دا تے اونوں بھیجو. سرکار مدینہ نے پیار والیاں نظراں دے نال اللہ دے رسول دے شیر حضرت امیر حمزہ ور ویکھیا. فرمایا قم یا حمزہ, اے حمزہ آ جاؤ میدان دے اندر. سرکار مدینہ نے اپنے چچا ذات پائی حضرت عبیدہ بن حارث ول ویکھیا تے تیسری واری سرکار مدینہ نے اپنے صحابہ ول ویکھ کے فرمایا پیارے علی تسی بھی میدان وچ آ جاؤ. اللہ
میں تسی بھی ذرا میدان چاہ جاؤ نا. حضرت مولا علی بھی میدان چاہ گئے. عتبہ کہنے لگا ہاں جی کون آیا ہے جناب؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میں حمزہ بن عبد المطلب، اے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. وہ کہنے لگا ہونی تے سواد آئے گا لڑائی دا. لو جناب والا لڑائی شروع ہو گئی. ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے دے اندر عتبہ آپ آیا، ادھر شیبہ آیا حضرت عبیدہ بن حارث دے مقابلے دے اندر. ادھر ولید عتبہ دا پتر جوان سی، ادھر مولا مرتضیٰ دی عمر بھی تقریباً 20 یا 21 سال ہے. آپ بھی جوانی دے عالم دے اندر نے. حضرت مولا مرتضیٰ نے ذوالفقار غیدری باہر کڈی تے آکے ولید دے نال مقابلہ کرنا شروع کیتا. حضرت امیر حمزہ نے بھی دوجے بار دے اندر عتبہ دا کام تمام کر دیتا. حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی ذوالفقار غیدری کڈی. اے جناب جویں بجلی چمک دیئے گرج دیئے جویں شیر گرج دے اس طرح اللہ تعالیٰ دے شیر نے اسد اللہ الغالب نے ذوالفقار غیدری دے نال ولید دا سر تن تو جدا کیتا. ادھر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لڑائی ذرا لمبی چلتی رہی. بلا کر حضرت عبیدہ بن حارث نے بہت زیادہ شیبانو زخمی کیتا. آپ بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے حتیٰ کہ آپ دی پنڈلی مبارکہ بھی کٹ گئی، پنڈلی بچوں گدہ بھی باہر ہونے لگ پیا. حضرت مولا مرتضیٰ اگے ودے، حضرت امیر حمزہ نے اگے ود کے شیبہ دا بھی کلا کما کیتا، او دا بھی سر تن تو جدا کیتا. انہاں دوواں نے حضرت عبیدہ نو چکیا چک کے سرکار دی بارگاہ وچ لے کے آئے. حضرت عبیدہ تہاڈیاں عطاواں تو قربان جائیے. حضرت عبیدہ بن حارث لہو لغان نے اس عالم دے اندر بھی اپنا رخسار مدینے دے تاجدار دے قدم شریف تے رکھیا تے قدماں پاکاں تے اپنا رخسار رکھ کے عرض کر دے الستو شہیدن یا رسول اللہ، سونیا کیا میں شہید نہیں؟ سرکار مدینہ نے مسکرا کے فرمایا اشہد انک شہید، فرمایا میں گواہی دینا تسی شہید ہو. حضرت عبیدہ مسکران لگ پہ، مسکران دیا فرمایا مینوں ابو طالب دے ایک شعر یاد آ گیا ہے. حضرت ابو طالب کہندے ہوندے سن اوے مکے والے جنی دیر تک اسی سارے گردناں کٹا کے مر نہیں جاندے تسی محمد نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدے. حضرت عبیدہ کہنے لگے کاش اج ابو طالب ہوندے، ابو طالب سانو ویکھ کے سانو ضرور تھاپڑا دیندے کہ اسی بھی گردن کٹوا لئی. اسی بھی گردن کٹا لی پر محمد تک کسی کافر بے ایمان نو آن دیتا نہیں. پھر آپ نے اسی طرح کلام کردیاں جامع شہادت نوش کیتا. نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ میں جاندہ نظرانہ پیش کیتا. ادھر جناب جنگ شروع ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آزاد کردہ غلام وہ اگے بدے شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام دے گھور صحابی اگے بدے وہ شہید ہو گئے. سرکار دے ایک صحابی نے عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام نا شہادت دے جہاد دے فضائل سنا کے نا فوجیاں دا لہو گرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جڑا جنگ کردیا شہید ہو جائے گا سیدھا جنت جائے گا. حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ انہوں نے آکھا واہ واہ یا رسول سیدھا ہی جنت؟ فرمایا ہاں سیدھا ہی جنت. جدوں اینی گل سنی نا ایک کھجوراں کھا رہے سن تے انہاں دا دل سی بھی ہے 10-12 کھجوراں نے مکدیاں نے تے میں پھر جانا تلوار لے کے. انہوں نے جدوں آکھا سونا سیدھا ہی جنت؟ فرمایا ہاں سیدھا ہی جنت. انہوں نے کھجوراں نے این کر کے اچھالیاں. فرمایا یہ تے پتہ نہیں کدوں مکنا کدوں نہیں، میں تے اللہ دی جنت لے لواں. وہ کردیاں میدان وچ کسے جنگ کردیاں شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام دے ایک اور صحابی نے حضرت عوف بن حرس رضی اللہ تعالی عنہ اینا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہے آکے عرض کردے نے سونے ایویں میرے دل چ خیال آیا ہے کیڑا عمل ہے جس عمل نو ویکھ کے اللہ بڑا ہسدا ہے، اللہ بڑا خوش ہوندا ہے؟ کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی مجاہد اللہ دا کلمہ بلند کرن واسطے اللہ دی توحید واسطے جنگ کردا ہے نا تے جنگ دے دوران ایڈا جوش چاہندا ہے کہ اپنی زرہ بھی لا کے سٹ دیندا ہے، ٹال بھی ایک پاسے سٹ دیندا ہے تے ننگی تلوار لے کے کافراں والوں جاندا ہے. فرمایا او مجاہد دا عمل ویکھ کے نا اللہ بھی ہس پیندا ہے. انہاں آکھیا اچھا سونیا
وہ اپنی خود لا کے سائڈ تے کیتی، زرہ لا کے سائڈ ٹال سائڈ تے رکھی تے تلوار نال جنگ کردے کردے اے بھی راہ خدا بھی شہید ہو گئے۔ ایسی قربانیاں پیش کی دیاں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دے کئی معجزات بھی سامنے آئے۔ سرکار مدینہ دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عکاشہ دی لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار مدینہ دے بارگاہ دے اندر آئے، آگے عرض کردے نے سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگ والی چھڑی اٹھا کے دیتی، فرمایا لے عکاشہ اے دے نال جنگ کرنی شروع کر۔ حضرت عکاشہ نے ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے دے برابر بھی نہیں سوچیا کہ بھلا تلواراں دا مقابلہ لکڑاں نال بھی ہوندا ہے، پر چونکہ لکڑ پھڑائی مدینے دے تاجدار نے سی، پھڑ کے سرکار مدینہ دے آرڈر تے عمل کیتا، کافراں دے نال جنگ کرنی شروع کیتی۔ سرکار دی شان ویکھو، اللہ تعالی دی قدرت ویکھو، لڑدیاں حضرت عکاشہ دے ہاتھ وچ لکڑ بھی لوہے دی تلوار بن گئی، وہ لکڑ بھی لوہے دی تلوار بن گئی۔ یا نبی یا نبی گرامی قدر حضرات، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ انہاں دی تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار نے کھجور دی ایک شاخ فرمائی، فرمایا لے سلمہ سنبھال۔ حضرت سلمہ دے فرماندے نے میرے ہاتھ وچ آن تو پہلے او کھجور دی شاخ سی، جدوں میرے ہاتھ وچ آئی او لوہے دی تلوار سی۔ حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی نے انہاں دی اکھ نکل گئی، سرکار مدینہ نے انہاں دی اکھ ٹھیک کی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پہلو تے تلوار لگی، سرکار دی بارگاہ جائے حضور ادا تے کچھ کرو نا، میرا بار بار دھیان ادھر نو جاندا ہے، جنگ اس دھیان نہیں رہندا۔ سرکار نے فرمایا ریا قریب آ، اپنی انگلی مبارک نال لعاب دان کٹ کے اوتھے لایا۔ حضرت خبیب آندے نے مینوں نہیں پتا سرکار دی انگل پہلے لگی ہے یا میرا زخم پہلے ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، وہ زخم بالکل منکمل ہو گیا، میں پھر جنگ کرنی شروع کی تھی۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام اپنے خیمہ مبارکہ دے اندر ایک چھپرے جے دے تھلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر کے بار بار عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جے آج اے توحید دے پروانے، اے نبوت و رسالت دے شمع دے دیوانے، جے اے آج قتل کر دیتے گئے، تیری توحید دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یا اللہ تیری توحید نو بلند کرنے والا روئے زمین تے کوئی نہیں رہے گا۔ یارو اہل صحابہ کرام علیہ رضوان دیاں ذاتاں جنہاں نے اسلام نو پالیا، جنہاں نے اسلام نو جوان کیتا، جنہاں نے اپنے خون دے نال اسلام دی آب یاری کیتی، جنہاں نے ایہو جہا دین بچایا کہ مدینے دے تاجدار دی زبان وچوں بھی نکل آیا، جے اج اے نہ لے اسلام دا نام و نشان نہیں رہے گا، جے اج اے قتل کر دیتے گئے، اللہ تعالیٰ نو ایک کہنے والا دنیا دے نظر کوئی نہیں آئے گا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہے، اپنے پیارے محبوب دا رونا ویکھیا نہ گیا۔ محبوب روندا ہوئے تے محب پریشان ہوندا ہے نا، رونا ویکھیا نہ گیا۔ جلدی نال نا سرکار دی اے چادر ٹھیک کیتی، حضور نو سجدے تے اٹھایا تے سرکار نو اے پچھوں ہی کان ڈال این کر کے سینے نال لا لیا تے عرض کیتی حضور گھبراؤ نہ، پریشان کیوں ہوندے ہو، تواڈے رب نے جڑے تواڈے نال وعدے کیتے نے ہر وعدہ وہ سچا کر وکھائے گا۔ سونیا روو نہ، تواڈے رون نہ بڑی پریشانی ہوندی ہے، تے ساڈے دل غمگین اے پچھوں این کر کے نا سرکار مدینہ نو جفا مار کے حضرت نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور تے پسینہ آیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر قرآن آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، اللہ نے فتح دی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارکہ وچوں باہر آئے، باہر آ کے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تانوں مبارک ہوئے، خوشخبری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ والوں بشارت آ گئی ہو۔ بشارت کیڑی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا اذ تستغیثون ربکم، فرمایا یاد کرو جدوں تسی اپنے رب کولوں دعاواں کر رہے سی، فاستجاب لکم، اللہ نے تواڈیاں دعاواں قبول کیتیاں، انی ممدکم، بے شک میں تواڈی مدد واسطے بھیجے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، میں 1000 فرشتہ تواڈی مدد واسطے بھیجیا۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، فرمایا اللہ نے فرشتے تاں بھیجے تاکہ سونیا تو خوش ہو جائیں، تاکہ سونیا تیرے غلام خوش ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تواڈے دل بھی مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا مدد تے اللہ والوں ہی ہوندی ہے، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے۔ یہ 1000 فرشتے نے آ کے تلوار نہیں چلائی، یہ بھی یاد رکھو۔ بدر والوں کا کریڈٹ فرشتیاں نہ دو، کئی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ آدھے 1000 فرشتیاں نے آ کے تلوار چلائی۔ 1000 فرشتیاں نے آ کے تلوار چلائی، وہ تو 900 تے کچھ زیادہ سن، 1000 بھی نہیں سن۔ ادھر صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ نو زخم بھی آئے۔ تو جی 1000 فرشتیاں نے آ کے تلوار چلائی تو پھر 1000 بمقابلہ 900، اس فتح کا کوئی مزہ تو نہیں نا؟ بولو فتح کا مزہ تو تاں ہی ہے نا، ادھر 313 نے تقریباً کم و بیش، ادھر 900 تو زیادہ نے، اپنے نالوں 3 گنا زیادہ نال صحابہ اکرام علیہ رضوان لڑے، جنگ کیتی۔ اے سواد وہ 1000 فرشتہ اس واسطے آیا سی، اے جڑا فرمایا نا انی ممدکم بی1000 من الملائکہ، یہ وجہ اللہ نے خود بیان کرتی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ فرشتے تانوں شیطان دے وسوسیاں تو بچان تے تواڈے دلاں نوں مضبوط رکھن، تانوں ہلا شیری دیندے رہن، تانوں روحانی طور تے قوت دین۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، فرشتے آئے سن دلاں نوں اطمینان دین واسطے، جنگ کرن واسطے نہیں، تلوار چلان واسطے نہیں۔ فرشتے ہمیشہ ہوندے نے کی کرن واسطے؟ اے دلاں نوں مضبوط کرن واسطے۔ ہاں بعض جنگاں چ حضرت جبریل کے بارے سرکار نے فرمایا جبریل نے بھی تلوار چکی ہے، تے اکا دکا فرشتیاں دا تلوار چکنا یہ مطلب ہے نہیں بھی باقی ساری تلوار چلان واسطے ہوندے نے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو قرآن خود کہندا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ لو جی 70 کافر مارے گئے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ ادھر کافراں نوں پہلے کہہ دیتا سی، ایک بندہ ہے جہدا نام ہے عمیر ابن وہب، انہیں پہلے کہہ دیتا، انہیں کہا وہ بندے تے پتر بنو، واپس ٹر جاؤ۔ یہ جنہ عزم لے کے آئے نا، جننے مستعد نے، جننے پرجوش نے، انہاں دے ایک ایک بندے نے بھی تہاڈا کم از کم ایک ایک کڑکاؤنا ہے، تے تسی 300 مروا کے جو واپس جانا ہے، تے ہنے ٹر جاؤ۔ ابو جہل نے کہا نہیں اسی نہیں انج واپس نہیں جانا، اسی تے جناب جنگ کریں گے۔ لو جی کافراں دے بڑے بڑے سردار مارے گئے، امیہ بن خلف ماریا گیا، اور باقی بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ واری آ گئی جی ابو جہل دی۔ اے نوجوان صحابی حضرت معوذ اور معاذ جڑے سب تو پہلے جنگ واسطے نکلے سن، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آئے، آگے کہنے لگے چاچا جی اے ابو جہل دا بڑا نام سنیا سا، یہ سرکار دے بارے بڑیاں گلاں کردا ہے، اسی سنتے رہندے سا، یہ انصاری سن نا، تے تسی ابو جہل ویکھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا ہاں میں ویکھیا ہے۔ تسی انہوں کی کہنا ہے؟ حضرت معوذ حضرت معاذ نوجوان صحابی سن، انہاں آکھیا جی لے اسی دا سر لاؤنا ہے، ہوے ساڈی سرکار دا دشمن، ساڈی سرکار نوں گالاں کڈن والا ساڈی تلوار تو بچ جائے، اسی دا سر لاؤنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے پہلے تو میں بڑا پریشان ہوئی، منڈے کنڈے نے، وہ کافراں دا سردار ہے تے سردار دے آلے دوالے فوجی بھی ہوندے نے نا پہرا دین واسطے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ یہ دونوں صحابی بولے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ، یہ ٹھانی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، یہ ٹھانی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا او جی آلے دوالے فوج جے چلے جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے مینوں تے انج لگا مینوں دسن لگیاں دیر لگی۔ ایتھے جڑی اردو دے اندر جڑے الفاظ نقل ہوئے نے فرمایا شاہین کی طرح دونوں جھپٹے، اے ترجمہ کیتا شاہین کی طرح دونوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مینوں دسن لگیاں دیر لگی ہے، یہ دوویں چپٹے جناب ابو جہل دا پتر کی آیا۔ حضرت معاذ دی ایک بازو تے نا انہیں آ کے وار کیتا تلوار، اے بازو کٹ گیا،
ایک تسمہ ایک پٹھا وہ نال جڑیا رہا جہਦੀ وجہ تو بازو لٹکتا رہا ایک ہاتھ نال تلوار چلا رہے ہیں اور ایک بازو لٹک رہا حضرت معاذ خود خوش ہو کے فرماندے ہوندے سن میں اوواں جدوں میرے زخم لگا میں ایک اکھ نال مدینے دے تاجدار دی زیارت کر رہا سی تے دوسری توجہ میری یہ سی میں اپنے اس لٹک دے بازو نو پیر تھلے رکھ کے این کر کے جھٹکا دیتا اللہ دی قسم مینوں پورا بھی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ مینوں پتا سی اس ویلے اللہ بھی میرے نال ہے تے میرا سونا مصطفیٰ بھی مینوں ویکھ رہا ہے بڑا حوصلہ ہے جناب یہ گلاں کرنیاں سوکھیاں یہ گلاں سننیاں سوکھیاں پتہ ادوں لگتا ہے جدوں بندہ امتحان والے کھاتے وچوں لگتا ہے جدوں بندہ امتحان دے کھاتے چوں گزرتا ہے نا پتہ ادوں لگتا ہے حضرت معاذ نے صرف یہ جنگ نہیں لڑی خندق دے اندر تبوک دے اندر ہر مقام تے ہر جنگ ایکو ہی بازو نال لڑتے رہے ایکو بازو نال اللہ دی قسم یہ معذور سیاں نالوں بہتے ڈاڈے ہوندے نے میں جڑی گل کیتی ہے جے تانوں سمجھ آ جائے تے اے معذور سیاں نالوں بہتے ڈاڈے ہوندے جے اللہ نے سانوں بھی ایدیاں مثالاں بتائیاں نے معذور سیاں نالوں بہتے ڈاڈے ہوندے نے حضرت محفظ حضرت معاذ نے ایک لت کٹ دیتی ابو جہل چنگا زخمی کیتا اتنا زخمی کیتا کہ کافر بھی انہوں مردہ سمجھ کے چھڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ نے بڑے بڑے سرداراں دیاں لاشاں کڑوائیاں نا فرمایا وہ ابو جہل بچ گیا کہ نس گیا کی ہویا دا مر گیا کی ہویا ذرا لاشاں ویکھ کے لیاؤ نا حضرت عبداللہ بن مسعود نوں بھیجیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا این لاشاں چک کے ویکھیا تے تھلے ابو جہل نظر آیا تے او ہائے ہائے کرن ڈیا تے بڑا درد مریا پیا جناب زخماں نال چورو چور حضرت عبداللہ بن مسعود اودی چھاتی تے بیٹھے ایتھوں داڑھی پھڑی فرمایا ذلیلا کتیا ہن دس اللہ سچا یا تو بے ایمان سچا ہے ایتھوں پٹ کے نا اودی داڑھی فرمایا خبیثہ ہن دس اللہ نے جڑا وعدہ محمد رسول اللہ نے کیتا سی وہ وعدہ اللہ نے سچا کیتا کہ نہیں کیتا وہ کہن لگا لے یہ تے وعدے سچے والی کیڑی گل ہے جدوں جنگ ہوندی ہے کوئی نہ کوئی تے مردا ہی ہے نا خبیث دی تون چوں سریا بھی کہنا گستاخی ہے سریے دی گارڈر بھی نہیں گیا تون چ گارڈر جناب ہجے بھی نہیں گیا کہن لگا تو جناب جنگا چ ایک بندہ کوئی نہ کوئی تے مردا ہی ہوندا ہے نا بس مینوں دکھ اس گل دا رہے گا مینوں ماریا تے کساناں دے پتراں نے ماریا کاش کوئی وڈے خاندان والا مینوں ماردا مینوں فخر ہوندا لو دسو مینوں کساناں دے پتر نے ماریا جناب کوئی وڈا ڈاڈا بندہ مینوں ماردا تے بڑی خوشی ہونی سی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار پھڑی فرمایا اللہ تیرا یہ شوق میں پورا کر دینا این کر کے چلائی نا وہ تلوار پرانی سی پرانی ہون دی وجہ تو وہ چلی نا وہ تیز نہیں سی تے ابو جہل نے نا اپنی تلوار کٹ کے کہن لگا لے اے لپھڑ اے تیز تلوار نال میرا گلا کٹ کھنڈی تلوار نال میری تون کٹے گا تے میری توہین ہے تے دوسری گل اے جڑ لاگوں رکھ کے کٹی تاکہ میرا سر اونچا رہے ایتھوں نہ کٹی اے جڑ لاگوں ایتھوں رکھ کے کٹی تاکہ میرا سر میری تون اونچی رہے فرمایا تیری آخری خواہش ہے کملیا چل اسی تیری آخری خواہش بھی پوری کر دینے ایتھوں کر کے اودی تلوار نال اودہ سر کٹیا تے سرکار دی بارگاہ وچ لے کے آئے اس دن کافراں نے جانیا نہ بھئی نہ مسلماناں نال پنگا نہیں لینا مسلمانوں نال پنگا نہیں لینا ملک کھولو جائیداداں کھولو جو مرضی کھولو یہ جذباتی نہیں ہوندے پر مدینے دے تاجدار نوں کچھ آکھو یہ پہلے جذباتی ہو جاندے نے انہیں کہا میں اے نتیجہ کڈیا ہے جذباتی ہو جاندے نے بدر دے اندر بھی کافراں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت سواد بس جلدی نال گفتگو نوں سمیٹ رہے ہیں حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پیٹ ننگا سی سرکار مدینہ نا صفا سیدھیاں کردے کردے تے چھڑی لگ گئی انہاں دے پیٹ نوں تے سرکار نے نا این کر کے نا دبا کے فرمایا تسی صافے چ ہو جو ذرا انہاں عرض کیتی سونے مینوں تکلیف ہوئی تے مینوں بدلہ دیو تکلیف دا بدلہ تے تکلیف ہے نا سرکار مدینہ نے نا وہ چادر بنی سی ایتھے بھی سرکار نے وہ چادر کھول کے نا اپنا پیٹ مبارک ننگا کر کے فرمایا لے بدلہ لے لے وہ جدوں سرکار نے پیٹ ننگا کیتا نا حضرت سواد نے تلوار چھڈی زرہ چھڈی جناب ٹال چھڈی سرکار دے پیٹ نوں جفا ماریا چومن لگ پے چومدے نے سرکار نے فرمایا کی کر رہے ہیں عرض کیتی حضور جنت تے سامنے نظر آ رہی ہے جنت تے لب بھی جانی ہے میں آکھیا میں جنت جان تو پہلے مصطفیٰ دے جسم نال اپنا جسم مس کر کے ہے برکتاں تے لے لوانا یار مٹکے وچ پانی ہے مٹکے وچ پانی ہے جندلا آقا نامے انج بھی تے جانی ہے جندلا آقا نامے جندلا آقا نامے انج بھی تے جانی ہے پانی کوثر دا پیندے او پانی کوثر دا پیندے او تساں نال تالیاں لج پال سدیندے او تساں
آخری بات مجھے یاد آ گئی، پھر میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا، مائک چھوڑ رہا تو اصلاح بھی اس واسطے کر رہے ہیں۔ سرکار نے حکم دیتا، فرمایا جنہیں پڑھے گئے نا یہ فدیہ دیں، جنہوں کو پیسے نہیں ہے وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، انہوں دی چھٹی، تو انہوں اپنے ورگا کھانا کھوانا جے، اپنے ورگا لباس کھوانا جے، اپنے ورگا لباس کھوانا جے۔ ایک انصاری گھر دے حصے ایک غلام آیا، انہوں دا منڈا مجاہد سی سیابی، انہوں دے حصے بھی غلام آیا، ہن وہ غلام جڑا ہے انہوں کھانا کھوانا ہے، تو وہ سیابی نے غریب سرکار دیاں حدیثاں پڑھ کے ویکھو، سیرت دیاں کتاباں چاہتا ہے وہ کھانا صرف 2 بندے جنہیں پکا سکتے سن، تو 2 غلام انہوں دے حصے آئے سن، تو وہ کھانا پکا کے لے سن، تو آپ نہیں سن کھاندے، اس غلام نو کھاؤندے سن، انہوں غلاموں کو۔ وہ غلام ابو عزیز بھی بازیاں نے لکھے ہے، وہ خود آندا مینوں شرم آندی سی روٹی کھان لگیا، یہ مالک ہو کے نہیں کھان دے، مینوں غلام ہو کے میری اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں سب نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا پکا عاشق اور غلام بنائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز شہادت حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرض کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ یار زندہ صحبت باقی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔